پرشین پارٹنر کی ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اور behalf of Vice Chancellor Islamic University of Bahawalpur, Engineer Professor Dr. Atar Mahboob صاحب، آپ کو اس تاریخی حال میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے 2 سیشنز ہوں گے. پہلا سیمینار ہے جس میں ہمارے مہمان خصوصی مہمان اعزاز انجینئر جاوید حسن صاحب ہوں. ان کا کلیدی خطاب ہوگا اور اس کے بعد 2 کتب کی رونمائی ہے. مصنف ایک ہیں. پہلے سیشن کے آغاز سے پہلے میں ملتمس ہوں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری امیر محمد خان سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیے اور مہمان خصوصی کی نشست پر متمکن ہوں پلیز. ہمیں اعزاز بخشا ہے محمد شاہد حسین صاحب نے. آپ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بنچ. آپ ہماری آج کی تقریب کے مہمان اعزاز ہیں. میں ان سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں سر. پاکستان کا قومی ترانہ سرپرستی انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب کی شکل میں میسر آئی ہے کہ آج بہت سارے شعبے، بہت سارے معاملات. یونیورسٹی آف بہاولپور ایک ایسی اعلیٰ تعلیمی درسگاہ ہے جو اس جگہ موجود ہے جہاں بہت پہلے اسلام کی تعلیمات کے سوتے پھوٹے تھے. اور جس ہال میں ہم موجود ہیں اس کا نام ہے کھوٹوی ہال، اور یہ اپنے وقت کے جید عالم غلام محمد کھوٹوی صاحب کے نام سے موسوم ہے. اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج یہ ہال اس لیے زندہ ہے کہ اس میں تعلیم و تربیت کے مواقع اور معاملات جاری و ساری ہیں. آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا زندگی سے قریب کا راستہ اور واسطہ رہا ہے. زندگی ہر شخص گزارتا ہے، لیکن زندگی کو زندگی کی طرح گزار دینا اصل زندگی ہوا کرتی ہے. تلخ و شیریں معاملات بھی ہوا کرتے ہیں اور حق کی تلاش ہر عہد میں بہت مشکل ہوا کرتی ہے. کچھ عرصہ قبل ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب کی توسط سے میری سائبر فرینڈشپ جناب جاوید حسن صاحب سے ہوئی. دوستی کا یہ سلسلہ چلتا رہا. بہت سارے صحت کے معاملات بھی ادھر بھی ادھر بھی بنتے رہے اور بگڑتے رہے. دعائیں رنگ لے آئیں اور کچھ ہفتے پہلے جناب جاوید حسن صاحب ہم سب کی دعوت پر بہاولپور تشریف لے آئے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ جو ہی اس کا ذکر میں نے وائس چانسلر صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، اسے محدود نہ رکھیے، ان کے ساتھ اسٹوڈنٹس کی نشست کروائیں. آج اس معتبر نشست سے پہلے ہم ان کے ساتھ نشست و برخاست کی بہت ساری محفل بپا کر چکے ہیں اور بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے. میں نے پہلے عرض کی کہ میری عمر کے جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں انہیں یہ مواقع میسر آئے ہیں کسی پنجم کے ساتھ نشست کرنے، ولی عہد محمد عباس خان عباسی کے ساتھ لانگ ڈرائیوز کرنے، اس بہاولپور اسٹیٹ کو، سابقہ ریاست بہاولپور کو جیتا جاگتا دیکھنے کے مواقع میسر آئے ہیں. اور جب ذہن جی رہے ہوں، دل منور ہوں،
اور ہاتھ کشادہ ہوں تو چیزیں اور طرح ہو جایا کرتی ہیں۔ جاوید حسن صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں زیادہ بات چیت کر کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا۔ پہلی گفتگو کلیدی خطبہ جناب جاوید حسن صاحب فرمائیں گے، اور یعنی کتاب کی رونمائی کی طرف، اور ہماری آج کی جو کتابیں ہیں وہ دو ہیں، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا مصنف ایک ہے لیکن کتابیں دو ہیں، مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن اور قومیں کوس قضا۔ ان کتابوں کے مصنف ہیں ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب، اور یہ ایسی تحریریں ہیں جن کے متعلق میں کہوں گی تو شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، آپ جب خود ان کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو اپنی اہمیت کا احساس دلائیں گی۔ سب سے پہلے مجھے فرشتے کی FIR جو ڈاکٹر صاحب کی پہلی کتاب ہے وہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میں نے اس کو بہت جلدی پڑھ لیا۔ میری عادت ہے کہ میں اچھی کتاب ایک ہی نظر میں ختم کرتی ہوں۔ یہ کتاب میں نے 2 دن میں ختم کی، اور جب میں نے یہ ختم کی تو میرا بے اختیار دل چاہا کہ اس کا دوسرا حصہ بھی پڑھا جائے۔ اب میری ڈاکٹر صاحب سے آج سنائی نہیں تھی، میں نے انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہو سکی، اور کچھ روز پہلے مجھے مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن پڑھنے کا موقع ملا۔ بہت لطف آیا پڑھنے کا، بہت سادہ اسلوب ہے، بے ساختہ انداز تحریر ہے، حقیقی واقعات اور کرداروں پر مشتمل کتاب ہے، لیکن میں ان کی صنف کا تعین نہیں کر سکی کہ یہ تحریریں اصل میں ہیں کیا۔ یادیں ہیں، تاثرات ہیں، داستان ہے، افسانہ ہے، کہانی ہے، یہ سفر نامہ ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکی، اس لیے میں نے انہیں مختصراً کہوں تو یہ کتابیں 7 رنگ ہے، یعنی جس میں اصناف ادب کی چاشنی کے سبھی رنگ تھوڑے تھوڑے موجود ہیں۔ اور میں مزید نہیں کچھ بولوں گی کیونکہ یہاں ہمارے فاضل مقررین موجود ہیں جو زیادہ بہتر انداز میں اس کتاب پہ روشنی ڈالیں گے، اور میں اس کے لیے زحمت دوں گی ایک دفعہ پھر ڈاکٹر شہزاد صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ پلیز آئیے۔ جی، اس وقت ہال میں الحمدللہ زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق مہمان موجود ہیں، اور خاص طور پر میڈیا اور مختلف چینلز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور بہت سارے چینلز کے ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو براہ راست ہمارے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آج کی کوریج کے لیے موجود ہیں، ان کے انجینئر اور پروڈیوسر محمد کاشف خان، اور یہ بات بھی اعزاز کی ہے کہ محمد کاشف خان بھی اسلام یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں جو ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر ہیں۔ بہرحال جوڈیشری سے، شعبہ قانون سے اور ڈپارٹمنٹ آف لاس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اور ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ہمارے ایسے دوست موجود ہیں جن کا تعلق DGPR سے بھی ہے، جن کا تعلق سارے پبلک اسکول سے بھی ہے، اور جناب اویس حسن گیلانی صاحب میرے کلیگ ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بھی موجود ہیں، اسٹوڈنٹس کی بڑی ٹیم بھی موجود ہے، ہمارے سیکورٹی ڈویژن بھی موجود ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ جو میڈیا پبلیکیشنز آؤٹریچ ہے ان کی تمام ٹیم یہاں موجود ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اور جب آپس میں مل جل کے کام امور کی انجام دہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جایا کرتی ہے۔ میں آپ تمام احباب کی آمد کا بھی ممنون ہوں۔ سعید احمد سلطان ریڈیو پاکستان کی بہت شاندار آواز، بہت اچھے تجزیہ نگار، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت مطالعہ ہے، تو میں ملتمس ہوں جناب سعید احمد سلطان صاحب سے کہ وہ کتابوں کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کریں۔ ہم نے ریکویسٹ کی تھی اپنے دوستوں سے کہ وہ اپنی جو سپیچز ہیں ان کو مختصر رکھیے گا تاکہ پراثر رہے۔ شکریہ جناب سعید احمد سلطان صاحب۔ کاری میں جیسے تپتے ہوئے صحراؤں میں پیلو برحق، اور کرگسی نسل کے سارے ہی پرندے جھوٹے، فاختہ ذہن کے سارے ہی پکھیرو برحق۔ فاختہ ذہن رکھنے والے نفیس طبع تخلیق کاروں کے تراشے ہوئے لفظ شاہکار بن کر بارگاہ تحسین و توصیف میں ہمیشہ باریاب ٹھہرتے ہیں، اور بصورت گلاب
محبتوں کا نصاب بنائے جاتے ہیں، ان کی نفاست نزاکت بھی تسلیم شدہ ہے۔ شخصیت کا رکھ رکھاؤ، میل ملاقات کی روایت کا سبھاؤ، گفتگو کا رسیلا نشیلا بہاؤ اور بلندی فکر کا علاؤ انہیں محفلوں میں معتبر بناتا ہے تو خلوتوں میں مستند ٹھہراتا ہے۔ آپ ان سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیجئے، بس چند لمحوں میں ان کے چنیدہ لفظ شنیدہ زمانوں کی مدبھری داستانوں کی پرتیں کھولنے لگیں گے، اور داستانیں تو آپ جانتے ہی ہیں، اپنے سحر سے اسیر کر لیتی ہیں، پابہ زنجیر کر لیتی ہیں، کوئی ایسی تدبیر کر لیتی ہیں کہ آپ ان کے حصار سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو انہیں بھی داستانیں تراشنے پر دسترس حاصل ہے۔ داستانوں کو یہ تاثیر سچائی کی تنویر سے میسر آتی ہے۔ فرشتہ FIR درج کرائے تو کیا خیال ہے اس تحریر میں ہم مبالغہ آرائی کا شائبہ تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں نا، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سچائی کی پروائی جلوہ نما ہوتی ہے، اسی لیے تو ہر ورق بصورت انگڑائی توجہ سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں، وہ نفیس طبع تخلیق کار ہیں کہ ان کے جملوں میں سادگی، ان کی کہانیوں میں سچائی، ان کے دل آویز بیانیوں میں حقیقت آرائی کی کلیاں مہکتی رہتی ہیں۔ فرشتے کے FIR سے اگلے پڑاؤ کی طرف سفر کیجیے۔ مشرق کا موتی حوروں کا مسکن ایسا گلشن ہے جس میں ہماری مختلف النوع انسانی رویوں، تہذیبی رواجوں اور ثقافتی روایتوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ریت رواج جن میں تلخی تیزی تندی ہے، وہ رویے اور رسمیں جن میں مٹھاس مہکار محبت ہے، تو ایسی کاکٹیل جس کو پی کر زندگی کی حقیقتیں سنہرے پن کے ساتھ نمایاں ہونے لگیں، کب بھلائی اور ٹھکرائی جا سکتی ہیں؟ مہذب انداز، سنجیدہ لہجے، عمدہ سلیقے اور معتبر قرینے سے آراستہ یہ نفیس طبع تخلیق کار، جن سے زمانہ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کے خوبصورت تعارف سے متعارف ہے، آج کی اس باوقار بزم میں مرکز نگاہ و نظر ہیں۔ ہاں، اس سمے ہم ان کے زیر اثر ہیں کہ ان کے تخلیقی شاہکار معتبر انداز میں اعجاز دکھانے چلے ہیں۔ سنیے، یادیں دل دریچوں میں جادو جگاتی ہیں، طویل مسافتوں میں اپنے سنگ سمیٹ کر مستقبل کی تصویریں بناتی ہیں، اپنائیتوں کے انمول اور انوکھے جہان سجاتی ہیں۔ 14 زاویوں سے ترتیب شدہ مشرق کا موتی حوروں کا مسکن ہو یا قوم قوس قزح، ان میں آپ کو ہر موڑ پر سہنی سنہری یادوں کے سجیلے موسم ملیں گے۔ تو دہلیز عبور کیجیے، آئینہ خانے میں داخل ہو کر انوکھے رنگوں سے ملاقات کیجیے، دل سے دل کی بات کیجیے، نظارہ کائنات کیجیے۔ سلامت رہیے محترم المقام ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب۔ سوہنا رب آپ کو سراب موسموں سے، سراب آثار موسموں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ہر دم دھمالے جا رہے سارے وجود میں، تم نے تو پور پور کو گھنگرو بنا دیا۔ بہت خوبصورت۔ اور ہماری دوسری مقررہ ہیں شازیہ نصیب سومرو کا مختصر تعارف میں کرواتی چلوں کہ استاد ہیں، افسانہ نویس ہیں، کالم نگار ہیں اور ریڈیو کی بہت خوبصورت آواز ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں شازیہ نصیب سومرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میڈم۔ فرشتے کی FIR کراتے ہوئے کس کو معلوم تھا کہ مشرق سے موتی چن کر حوروں کا مسکن تیار کرنے والے ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی ملاقات قوم قوس قزح سے ہو جائے گی، جہاں دھنک رنگ مزاجوں کی افراد ہوگی، جہاں قلم سے مفقود ہوتے رشتوں کی بحالی کا منظرنامہ تیار ہوگا، جہاں لفظ مصوری کریں گے، جہاں دنیا خواب کے سفر پر گامزن ہونے والے قافلوں کو ہر قدم پر جرس گل کی نوید سنائی گی۔ فرشتوں، حوروں اور قوس قزح کی تشبیہات اتنی پرکشش ہیں کہ اپنے قاری کو ایک سحر انگیز کیفیت سے دوچار کرتے ہوئے کتاب سے روٹتی ہوئی نسل کے لیے خصوصی کشش کا باعث ہے۔
یہ سوانحی تجربات کے رنگوں سے سجی تصویریں دراصل معاشرے کے ساتھ جڑت کا اظہار ہیں۔ یہاں اپنی ذات کی پرتیں کھولتا ہوا مصنف دراصل ہمارے آس پاس کے ماحول کی تصویر کشی کرتا ہے۔ عنوانات اور کتابوں کے یہ پراسرار نام بھی دراصل مصنف کی وہ خواہشات ہیں جو وہ اپنے آس پاس ہوتے جبر و ناانصافیوں کو دیکھ کر ایک مثالی معاشرے کی تکمیل و تشکیل کی صورت میں رائج دیکھنے کے متمنی ہیں۔ خیالات کی معنی آفرینی تو پیش نظر ہے ہی، مصنف نے اپنی مقفع و مسجع نثر کی صورت میں ہمارے ہاں سے کتاب بینی کے معدوم ہوتے چراغوں کی لو بڑھانے کی سعی پر اثر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلاسیکی اسلوب کے حامل ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی رواں اور شائستہ نثر ہر قدم پر اپنے قاری کو یہی احساس دلاتی ہے کہ اگر آج بھی خلوص نیت سے لکھا جائے تو وہ یقیناً دل پر ہی اثر کرتا ہے۔ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کے ادبی نثر کے ادبی منظر نامے کو دیکھا جائے تو یہ کھڑے پانی میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ ان کے اسلوب کی رنگینی میں کھویا ہوا قاری واقعی خود کو حوروں کے مسکن میں محو استراحت بھی محسوس کرتا ہے اور فرشتہ مزاج انسانوں کی دنیا میں اپنے دامن دل کو وا کر کے دراصل یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عظیم انسان وہی ہے جس نے اپنے اعمال کی بدولت دلوں کو فتح کیا۔ عہدے اور رتبے شخص کو شخصیت کی تعبیر کے مرحلے میں معاونت فراہم کرنے کی کوشش تو ہو سکتے ہیں، مگر اس ترازو کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ ڈاکٹر ادریس ادبی پس منظر نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 2021 میں ڈاکٹر ادریس کی یادداشتوں اور اسفار کے احوال سے تعلق رکھنے والے 14 منفرد عنوانات کی حامل ابواب پر مشتمل کتاب مشرق کا موتی حوروں کا مسکن منظر عام پر آئی تو منفرد اور سحر انگیز عنوانات کو دیکھتے ہی اہل ادب کا چونکنا لازمی تھا۔ یہ کتاب ان کے سفری احوال کے ساتھ ساتھ اس قدر جاذبیت رکھتی ہے کہ پرکشش انداز بیان نے ڈاکٹر ادریس کی تحریر کو جاذبیت عطا کی، اور پھر وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو ہاتھ میں لیجئے، یہ آپ سے خود پڑھوائے گی۔ 3 ضخیم اور پرکشش کتب کے بعد یہ کہنے میں بھی ہم سب حق بجانب ہیں کہ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب بہاولپور میں غیر افسانوی ادب کا معتبر نام ہے۔ ان کی نثری تصانیف سے جھلکتی غنائیت نے موسیقیت اور شعریت سے ایسا سما باندھا ہے گویا جھرنوں آبشاروں کی روانی اور بہاؤ کا احساس ملتا ہے۔ عام طور پر نثر میں اسلوبیاتی دلکشی کا آغاز سے اختتام تک ملحوظ رکھنا تقریباً ناممکن سی بات ہے، اور یہ کسی جوخم سے کم نہیں، مگر ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب نے فن تعمیرات سے وابستگی کی بدولت اسلوب کی منظم و مربوط اٹھان سے ایسی عمارت تیار کی ہے جسے راہ شوق کے مسافروں نے بھرپور پذیرائی بخشی۔ اس کتاب کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھے غالب کا وہ شعر بھی لازمی یاد آ رہا ہے: بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ جی پروفیسر شازیہ نصیب سومرو، آپ کا تعلق صادق پبلک اسکول سے ہے، شعبہ اردو سے ہیں، بہت شاندار گفتگو فرما رہے تھے کتب کے حوالے سے، اور ہمارے درمیان یونیورسٹی شعبہ اردو سے ایک استاد، اردو اور پنجابی کے بڑے ادیب، کہانی نگار، شاعر، میری مراد ہے جناب سجاد نعیم سے، ڈاکٹر سجاد نعیم۔ خوبصورت باتیں کرتے ہیں، خوبصورت انداز ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ اچھی سوچ کے مالک ہیں۔ جناب ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے۔ بہت شکریہ رانا شہزاد صاحب، آپ نے جس انداز سے تعارف کروایا ہے، مجھے یوسفی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ اس نے سونف کے اتنے فوائد گنوائے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے بغیر میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں۔ تو بہرحال
رانا صاحب کا बेहद शुक्रिया और मसद नशीन हमारे अहबाब ग्रामी, मुझे राना साहब ने समझ लें कि किताब नहीं दी, एक तोहफ़ा दिया, मशरक़ का मोती हूरों का मस्कन, लाजवाल किताब। और इस किताब के ज़रिए जिन मौज़ूआत से एक मुताले का शरफ़ हासिल हुआ, तो मुझे मुसन्निफ़ के बारे में भी ज़्यादा जुस्तजू नहीं हुई कि वो कौन है, और ना ही मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि डॉक्टर इदरीस आफ्ताब कौन है। मैं सिर्फ़ इस किताब के साथ एक मुकालमा करना चाहता था, और ऐसा दिलचस्प मुकालमा हुआ कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो यकीनन, यानी ये समझ लें कि एक ही नशिस्त में पढ़ी गई किताब है। हालांकि 300 सफ़ात हैं, लेकिन असलूब इतना दिलचस्प है और जुज़ियात के हवाले से। और अगर मैं कहूँ तो इस किताब को मैं 3 हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ। पहला हिस्सा जो 3 मज़ामीन पे मुश्तमिल है, वो आप कह लें कि सफ़रनामा है। और सफ़रनामा आज के अहद में, जब हम सोशल मीडिया के दौर में सांस ले रहे हैं, जब हमें तमाम तर मालूमात, तमाम तर चीज़ों के बारे में जो हम जानना चाहें, हर चीज़ जो है वो हमारी जेब के अंदर मौजूद है, उंगलियों से इसको तलाश कर सकते हैं। फिर जवाज़ क्या है आज के दौर में सफ़रनामे का, या सफ़र करने का और उसके बाद उसको सफ़ाए किरतास पे मुंतकिल करने का? ये बड़ा अहम सवाल है, और शायद वजह भी यही है कि डॉक्टर साहब जैसे जो लिखने वाले हैं वो शायद अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सफ़रनामे के लिए जो आपको तजर्बा चाहिए, जो मुशाहिदा चाहिए आपको, वो आज के अहद में मुमकिन ही नहीं है। अभी आज हम किसी एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें सोचना भी होता है, लेकिन क्या करें, कल एक नई ज़िंदगी हमारे सामने मौजूद होती है। तो वो जो हमारे मुशाहिदे और हमारे तजर्बे में पुख्तगी आनी चाहिए थी। और मैं मिसाल इसकी यूँ दूँगा कि नॉर्वे में बहुत साल पहले एक अजीबुल खल्क़त बच्चा पैदा हुआ, जिसने बचपन से लेके 12 साल तक अपना लड़कपन, अधेड़ उम्र और बुढ़ापा तय कर लिया। यानी वो 12 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया था। तो हमारा अदब भी कुछ ऐसा ही है कि अभी हम किसी पिछली चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और आगे एक नई ज़िंदगी से हमारा वास्ता है। तो मैं समझता हूँ कि सफ़रनामे की रवायत को जिन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है वो गनीमत है, क्योंकि हम कैमरे की आंख से, सोशल मीडिया के ज़रिए शायद वो चीज़ें नहीं दिखा सकते जो सफ़रनामा निगार जो है वो हमें दिखाता है। उसकी मिसाल यूँ लीजिए कि दो जो एक मशरक़ वस्ता के सफ़र हैं डॉक्टर साहब के, वो महज सफ़र नहीं है, बल्कि उसके साथ हमें तारीख़ के औराक़ भी नज़र आते हैं। और ये इनके मुताले की दलील हैं कि महज मुशाहिदा नहीं है, उसके पीछे यानी बाज़ ऐसे जुमले हैं कि एक जुमले के अंदर आपको कई तारीख़ी वाक़यात जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। यानी मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी जो तारीख़ी कुतुब जिन्हें एक अरसा लगता है समझने के लिए, तो डॉक्टर साहब के इस सफ़रनामे के ज़रिए उन तमाम जगहों से गुज़रते नहीं हैं ये, बल्कि उनको सिर्फ़ हमें पढ़ने के लिए नहीं देते, बल्कि वो दिखाते भी हैं, कैमरे की आंख से दिखाते हैं। और मुझे बड़ा दिलचस्प लगा जब 1966 में आपने सफ़र किया, स्कूटर पे सफ़र किया, और आप ईरान और इराक़ गए, और जिस तरह का ईरान आपने दिखाया है वो तो नई नस्ल को अंदाज़ा ही नहीं कि वो उस वक्त का ईरान क्या था और आज क्या सूरत हाल है। और फिर तारड़ की तरह भी किरदार तराशते नहीं हैं जो
ان کے کندھے پہ سر رکھ کے کوئی ایسا کردار جو ہے وہ سو بھی جاتا ہے، لیکن کردار آئے ضرور ہیں، لیکن جہاں جہاں اس سفر نامے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین حصہ ہے اس کتاب کا جو سفر نامے والا ہے۔ اور ہندوستان کا سفر شاید ناخوشگوار رہا آپ کا، اور اس میں میری دلچسپی حالانکہ اس میں زیادہ تھی، کیونکہ ہمارے اجداد کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، اور میں کچھ پارٹیشن سٹوریز بھی اس پہ کرتا ہوں، تو مجھے دلچسپی تھی کہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ ہوشیارپور بھی آپ جائیں گے لیکن وہ نہیں جا سکے۔ آپ سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے کتاب پڑھتے ہوئے کہ آپ کیوں نہیں جا سکے۔ اور دوسرا حصہ جو اس کتاب کا ہے، اس کتاب میں مجھے یاد آ گئے چودھری افضل حق، وہ جو آپ کی کہانیاں ہیں، خالدہ کی کہانی ہے یا ایک دو اور کہانیاں ہیں، واقعتاً کہ چودھری افضل حق کی کتاب زندگی جیسے وہ ایک عروج و زوال بتاتے ہیں۔ اچھا، پھر پورا بہاولپور اس میں آپ کو نظر آتا ہے، اور وہ لوگ جو عروج تھا پھر کس طرح سے زوال ہوا، اور پھر وہ کردار خالدہ کا کردار، یہ ایسا کردار ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وہ مضمون کا کردار نہیں ہے بلکہ فکشن کا کردار ہے۔ آگے بڑھیے، وہ میں بھول گیا، وہ ایک نام ہے اپنا بنگو جو کتا ہے، وہ تو پوری ایک ہالی ووڈ کی مووی ہے۔ اگر وہ سبجیکٹ اگر آپ بنانا چاہیں تو وہ پوری ایک فلم ہے کہ میں وہ کتے کو جس طرح آپ نے بچایا اور کس طرح سے وہ چیزیں ساری آپ نے کیں، تو وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، فلم کا سبجیکٹ ہے۔ مجھے نہیں پتہ، میں ڈاکٹر ادریس کو نہیں جانتا، لیکن ایک فلم ساز اور ایک کیمرہ مین ضرور موجود ہے ڈاکٹر ادریس کے ہاں، جو اور واقعتاً اس مضمون سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس سے اگلا حصہ کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی معنویت ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک کتاب ہے لین یو تانگ کی جینے کی اہمیت، اس کا ترجمہ مختار صدیقی نے کیا ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی دوبارہ بھی وہ شائع ہوئی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے، جینے کی اہمیت۔ اچھا، اس کے اندر بھی آپ کو لازوال ایسی چیزیں جو محض ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اس پہ لکھا ہے چائے کے حوالے سے، اور بھی اس طرح کے موضوعات اس کتاب کے اندر بھی موجود ہیں، اور کہ چائے آپ کو کس وقت پینی چاہیے اور کس وقت نہیں پینی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موسم اچھا ہے، باہر لان میں بیٹھ کے چائے پئیں، لیکن لین تانگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو چائے اس وقت نہیں پینی چاہیے، کہ دو بہترین چیزیں آپ کے سامنے ہیں، موسم ہے اور چائے، ایک وقت میں ایک ہی چیز کا مزہ لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا موضوع یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمباکو، چائے اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ پوری جزیات کے ساتھ کہ آپ کی باڈی کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مجھے ایک میڈیکل ڈاکٹر کے طور پر بھی نظر آئے، ایک حکیم کے طور پر بھی مجھے نظر آئے، تو میں حیران ہوا ہوں کہ ان کا جو مطالعہ ہے اور مشاہدہ ہے وہ باکمال ہے۔ تو بہرحال رانا صاحب سے اگر میری ملاقات نہ ہوتی تو شاید ڈاکٹر صاحب سے بھی نہ ہو سکتی، تو میں رانا صاحب کا ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کے ذریعے ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات کروائی۔ تو میں ان کو ان تمام کتب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مکالمہ کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ ایک مستقل صورت میں رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اور بہت عمدہ تجزیہ کیا آپ نے، اور اب میں دعوت دوں گی جناب محترم قدرت اللہ شہزاد صاحب کو۔ آپ صادق پبلک اسکول کے شعبہ اردو کے سربراہ رہے، کئی کتب کے مصنف ہیں، خاکہ نویسی میں ایک منفرد اسلوب کے حامل ہیں، اور بہت عمدہ ادبی ذوق
رکھتے ہیں. ایک اور خصوصیت ان کی جو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ مصنف کے پڑوسی بھی رہے ہیں اور اس لیے یہ کتاب کے مندرجات کی تصدیق تو بخوبی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایسی باتیں بھی بتا سکتے ہیں مصنف کے متعلق جو آپ کو کتاب سے نہیں ملیں گی. جناب قدرت اللہ شہزاد صاحب. سوری سر. بسم تعالی. سامعین ذی وقار، اصناف نثر میں سفرنامہ اور خود نوشت مقبول ترین کا درجہ رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ متذکرہ دونوں اصناف میں ان لوگوں نے بھی طبع آزمائی کی جن کا تعلق براہ راست ادب سے نہیں تھا. سیاسیات، سماجیات، دینیات، اقتصادیات، تجارت، سائنس اور دیگر علوم و فنون سے وابستہ افراد نے آپ بیتیاں لکھی اور سفر نامے رقم کیے. ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کا بظاہر ادب کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. عملی زندگی میں تعمیرات و تجارت کے شعبوں سے وابستگی رہی، مطالعہ کا شوق ہے. انہوں نے فرشتے کی FIR کے نام سے خود نوشت لکھی تو ادبی حلقوں میں ہلچل مچ گئی. پھر یادداشتوں، سفرنامچوں اور مضامین کا مجموعہ مشرق کا موتی، حوروں کا مسکن منظر عام پر آیا جس نے ان کی ادبی حیثیت کو مضبوط کر دیا. اب وہ قوم قوس قزح کی صورت میں سکہ بند سفرنامہ نگار کی حیثیت سے جلوگر ہوئے ہیں. ان کا سفرنامہ بہاولپور کے غیر افسانوی ادب میں اہم ترین اضافہ ہے. مبدائے فیاض نے ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کے باطن میں قصہ گوئی کی پرورش کی ہے جس کی نمود ان کی کتب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. وہ خلوص کی گرمی سے آنکھوں کو نمناک کرنے کا ہنر جانتے ہیں. اس کے مظاہر ہمیں سفری احوال میں کئی مقامات پر ملیں گے. حاضرین محترم، قوم قوس قزح میں ہم ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کو ایک خاموش مبلغ کے روپ میں دیکھتے ہیں. افریقی اسفار کے دوران برائے نام مسلمانوں کے غیر اسلامی اطوار دیکھ کر وہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے لگتے ہیں. جنوبی افریقہ کا قصبہ زیرسٹ میں محمد بھائی کے گھر مسلم خاندانوں کے اجتماع میں جب ان سے جہیز کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سورہ قصص کی آیت کا حوالہ دے کر مدلل انداز میں اس رسم کو ناجائز ثابت کرتے ہیں. یا پھر ماریشس میں مذہبی رہنما حبیب بھائی کے گھر مسلم اور غیر مسلم خاندانوں کے اجتماع میں طلاق اور حلالہ کے مسائل پر سورہ نساء، سورہ طلاق، سورہ بقرہ کی آیتوں کے حوالوں سے رہنمائی کرتے ہیں. اسی طرح لومے میں گنی بساؤ کے اسلامی شعائر سے بے بہرہ مسلمان کونسل جنرل اور اس کی سیکریٹری کو حلال و حرام کے فلسفہ سے آگاہی بخشتے ہیں. جب ان دونوں کو بتائے بغیر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد لے جاتے ہیں تو وضو کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں. ڈاکٹر ادریس کے مذہبی نظریات بہت واضح ہیں. وہ فرقہ پرستی سے سخت بیزار ہیں. سیرت طیبہ کو مذہبی عقائد پر ترجیح دیتے ہیں. انسانیت کی اعلیٰ قدروں کو عصبیت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیتے. ختم نبوت کے شیدائی بلکہ پرچارک ہیں. جہاں احمدیت نظر آئی، اضطراب کے عالم میں شعلہ جوالہ بن جاتے ہیں. اس کا چھوٹا سا ثبوت وہ رد عمل ہے جو JOS میں ڈاکٹر عبدالغنی کے کلینک میں مرزا غلام احمد کی تصویر و تحریر کو دیکھ کر رونما ہوا. سخت ناسازی طبع کے باوجود انہوں نے اس ڈاکٹر سے علاج کرانا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً وہاں سے لوٹ آئے. معزز سامعین، قوم قوس قزح کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کو قبائلی معاشرت سے گہری واقفیت حاصل ہے جس سے وہ اپنے قاری کو متعارف کرانا ضروری سمجھتا ہے. ڈاکٹر ادریس جب یہ کہتے ہیں کہ ہر افریقی کو جنگلی پن کا دورہ ضرور پڑتا ہے
تو اس ضمن میں معلومات کا ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر ادریس زاہد خشک نہیں بلکہ جمال پرست ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نظریں پریورشوں کی متلاشی رہتی ہیں، فضائی میزبان ہوں یا کوئی اور، حسیناؤں سے ان کی دوستی جلد ہو جاتی ہے اور خوب نبھتی ہے۔ وہ جہاں بھی مہاجبینوں کا ذکر کرتے ہیں دل جمعی سے کرتے ہیں، اس ضمن میں تشبیہات و استعارات کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ حلیہ نگاری میں جز رسی سے کام نہیں لیتے بلکہ فیاضی برتتے ہیں۔ نائجیریا کے سفر میں کوئی بھی ایئر ہوسٹس چونکا دینے والی نظر نہیں آئی تو مایوس، بے چین اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ منزل پر پہنچ کر ہی سکھ کا سانس لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کے زیادہ تر اسفار عہد شباب کے ہیں۔ وہ اپنی قوت پرواز پر بھروسہ کرتے ہوئے آسمان محبت میں بے ارادہ کسی کے دام ہم رنگ میں گرفتار بھی دکھائی دیتے ہیں۔ قربتوں اور خلوتوں کے باوجود طہارت نفس کا خیال رکھتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریر میں قوس قزح کے رنگوں اور لطیف جذبوں کو الفت کی خوشبو میں بھگو کر پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب کی اثر آفرین نثر احساس و جذبے کی لطافت کے ساتھ ساتھ اظہار کی نئی جہت اور فکری بالغگی سے مالا مال ہے۔ وہ معاشرتی اقدار و روایات کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں۔ وہ جہاں بھی فطرت کی رعنائیاں اور دل فریبیاں دیکھتے ہیں مسحور ہو جاتے ہیں۔ ان کا عمیق مشاہدہ تخلیقی جوہر بن کر قوت اظہار میں جاذبیت و فسونکاری کی شان پیدا کر دیتا ہے جو انہیں ادبی دنیا کی صف اول میں لا کھڑا کرتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر قدرت اللہ شہزاد صاحب۔ اس وقت ہمارے بہت سارے دوست میرے سامنے موجود ہیں جن کا براہ راست تعلق میڈیا سے۔ انور گریوال صاحب راشد ہیں، طارق ہیں، ڈاکٹر ناصر ہیں اور نصیر احمد ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ممنون ہوں پروفیسر ڈاکٹر عمران حبیب صاحب کا کہ آپ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف لاء کے، آپ بھی ہمارے ساتھ شروع سے موجود ہیں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر ممتاز انجراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس طرح نعمان ملک صاحب بھی اور بہت سارے دوست احباب یہاں موجود ہیں۔ گاہے بگائے طارق ملک بھی موجود ہیں، سمر سٹھ تشریف لائے ہیں اور ڈاکٹر آصف ندیم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تو میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر آصف ندیم صاحب شعبہ ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہے، آپ بھی مختصر سے کمنٹس عطا کیجیے۔ پروفیسر ڈاکٹر آصف ندیم صاحب۔ جی پلیز۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable guests, the writer of today books, and most reverend guest with whom we have a good talking, Engineer Javed Hassan Sahab. On the behalf of Islamic University of Bahawalpur, I welcome all the reverend guests, and especially I congratulate the organizers, Dr. Shahzad Rana and his team, for organizing such events. In universities, we all know that a trend is getting down nowadays, and that trend is the people are not getting towards the reading. We all are we all are having a major deficit in our learning, and that deficit seems to be happen with our new generation. It's a high time for all of us to rethink where and at what passage we want to shift our youth towards. And in the presence of such legendary people, I see that their training and their conversation with us can bring us laurels and make us more
towards the past. When I see such mixture of past and future, then I see that the training section of our educational institute can definitely grow our learners. So in such case, in such evidences, I really appreciate the efforts and the freedom which the Vice Chancellor, Islamic University of Bahawalpur, Professor Dr. Engineer Atar Mehboob has given to us to arrange such sessions with which our current generation can see what their elders have set for them. And I hope that the people who are sitting today here will follow the trends that has been set by our ancestors, our elders. They are writing books and they are shifting the paradigm. The thing which we can see is dying at all forums, not in Pakistan, but in the entire world. That is the reading, the book reading. It's getting to be decreased day by day. So they are setting the trends, and writing a book definitely is a great hallmark for a person, because I feel that it takes a whole heart for a person to write the words. And I have read these 3 books that are Farishte Ki FIR, Mashriq Ka Moti, Hurun Ka Maskan, and Rainbow Nation, because with Dr. Idris I have heard the translation of that. These books are not just books. I won't say them the books. These are basically visualization of the ideology, and an international ideology, because I don't confine these 3 books just by saying that these are just the national caricatures of writings. When I read the first book, Farishte Ki FIR, I was wonderstruck with the multiplicity of characters. There were so many characters woven with such a great plot that you don't feel that you are going to miss a single page of that book. And the next book of Dr. Idris came into my hand, I again saw the same verge in it, that the characters which Dr. Saab has educed were not the prototypes. They were diasporic, and that's what makes a difference. Being a minor student of literature, I find these 2 books highly valuable for those who want to know about the history, who want to know about the past. And the sum up of all things, when that 3rd book, I've just received that book, I cannot say more about that book. That is Rainbow Nation. I've just gone through 30 to 40 pages, and I again saw that in that book you can just manage to read out the entire history, the entire travelogue, and the writer himself doesn't give anything. He has nothing to do with the book. He was just sitting beside and explaining it as Geoffrey Chaucer did in English literature. He is the same he is sketching the entire pieces, the human pieces of personalities, and those personalities are not just symbolized as a single, but we can just make a generalization of those characters. So I would really appreciate his effort for developing the characters of his book. His art of characterization is matchless, and when I see him, I just say that he is doing something like Manto and Ismat Chughtai. The way he has managed to open the things up. He comes before me undaunted, like Goethe. I see many resemblances in his characters, and I hope that because I have got, every time I have a good meeting with him,
and he seems energetic to write more books. I really encourage him for his writing, and I give him a big hand for these 3 books, and I hope that with the passage of time he will write more and we will learn more. And this historic moment that is being written in the book of Islamic University of Bahawalpur, I feel that the students who are here, the voice that is going towards the entire nations will show that we still are a nation and we are a living nation, and the writers are basically the outset of a nation, and we have plenty of writers here. And I hope that the directorate will continue to patronize all the writers. And with these words, I would say goodbye to you. Thank you very much, and for patience to listening to me. Thank you. जी शुक्रिया डॉक्टर आसिफ नदीम साहब, और मैं मुमकिन है कि बहुत सारे दोस्तों का शुक्रिया अदा करना रह गया हूँ। जनाब नसीर अहमद नासिर साहब मुतअद्दिद बार बहावलपुर प्रेस क्लब के सदर रहे हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिह करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गो के वीसी साहब आज यहाँ मौजूद नहीं हैं, मगर मैं उनको यहीं पर ही तसव्वुर कर रहा हूँ। और वीसी साहब के बाद हमारे बड़े जलीलुल कदर जनाब अमीर मोहम्मद ख़ान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर। सर मैं बहुत मशकूर हूँ आप तशरीफ़ लाए। जज साहब से मेरा तारुफ 18 साल बाद हुआ था, मुलाकात भी हुई तफसीलन। दूसरी मुलाकात 18 साल बाद हुई। सर आइंदा जल्दी होनी चाहिए, ये 18 साल बड़े तकलीफ़ दे थे। मेरे हमसाया होते थे चौधरी जस्टिस मोहम्मद शरीफ चौधरी साहब। वो कहा करते थे कि जज बहुत डिसकर्टियस्ट होते हैं, मगर मेरा जुडिशरी से बड़ा तल्लक, बड़े मेरे दोस्त अहबाब मेहरबान, कुछ बेचारे फौत हो गए, कुछ रिटायर्ड हो गए, मगर मैंने उनको कभी डिसकर्टियस नहीं पाया। जनाब जज साहब का लहजा जो है वो चटानी ज़रूर है, मगर ये बहुत मेहरबान, प्रोफेशन में बहुत टॉप पर, और अल्लाह ताला इनको इंशाअल्लाह ताला एलिवेट भी करेगा। मगर मुलाकात शर्त है, राब्ता ही ज़िंदगी है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। अब मैं अपने जलील कदर साइमीन, काबिल कदर प्रोफेसर साहिबान, अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। 2 बातें रह गई हैं, वो मैं पहले अर्ज़ कर देता हूँ अपने बारे में कुछ बताने से पहले। जनाब कुदरतुल्लाह शहजाद साहब और राना शहजाद साहब थोड़ा तकल्लुफ़ से काम ले गए हैं। इन्होंने ये तो आपको बताया ही नहीं कि जो मैंने किताब फ़रिश्ते की FIR लिखी थी, फ़रिश्ता मैंने सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया। आई एम नॉट ए फ़रिश्ता, ये लफ्ज़ मैंने सिंबॉलिकली इस्तेमाल किया, चूँकि बच्चा फ़रिश्ता ही होता है। जज साहबान बैठे हैं, ये बेहतर जानते हैं FIR से कैसे निपटना है, वो भी यही बेहतर जानते हैं। तो दोनों साहबान ने बहुत तकल्लुफ़ किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो मैंने पहले किताब लिखी थी, इन साहबान ने एक और साहब के साथ मिलकर मौका पर जाकर तस्दीक भी की थी। तो मुझे बताए बगैर, और उस वक़्त मेरी इनसे वाक़फ़ियत भी नहीं थी, दोस्ती भी नहीं थी। यही वजह बनी जो इनसे मेरी वाक़फ़ियत बढ़ी आगे, और फिर एक इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता कायम हो गया, जो आज भी है और इंशाअल्लाह तायात रहेगा। बड़े उर्दू दान अदबी लोग हैं, मैं किसी वक्त रहनुमाई भी इनसे हासिल करता हूँ। और किताब सच्ची थी या झूठी, तो इन पर फ़र्ज़ आयद होता है कि ये आपको बतलाएं। नंबर 2, मेरे भाई ने आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिगार्डिंग हिज़ हाइनेस ऑफ बहावलपुर के बारे में बात की है। उनकी 2 बातें जो ता क़यामत ज़िंदा रहेंगी, वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ। हम लोग जो मुसलमान थे, एक हिंदू की कोर्ट से रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला हार गए थे।
تو جس حال سے میں آپ سے مخاطب ہوں، مولانا غلام محمد گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمہ کو دوبارہ زندہ کیا اور کئی روز تک عدالتوں میں انہوں نے آرگومنٹس دیے. تو اس دوران بہت شور مچ گیا. نواب صاحب لندن میں تھے تو ملکہ برطانیہ نے ان کو طلب کیا. ان کے ساتھ اس وقت عمر حیات ٹیوانہ بھی تھے، خضر حیات ٹیوانہ کے والد تھے یہ. اور نواب آف بہاولپور سے کہا کہ یہ مولوی غلام محمد کون ہے، اس کو منع کرو، اس مقدمے کو وہ ڈیل نہ کرے اور مقدمے کو داخل دفتر کرو. تو جو نواب صاحب نے جواب دیا وہ آپ ذرا سن لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس جواب کو بار بار رپیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے. نواب صاحب نے یہ جواب دیا کہ یور میجسٹی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں اور رہیں گے، مگر میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، اور یہ کہہ کر وہ چلے آئے بہاولپور اور آ کر سب سے پہلے اپنی سپریم کونسل سے پوچھا کہ مقدمے کے بارے میں. انہوں نے کہا جی بالکل ہے اور آرگومنٹس ہو گئی ہیں اور ہم اس کو ریمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو سپریم کونسل تھی بہاولپور کی اس کے پاس سپریم کورٹ کے اختیارات تھے، اور مقدمہ ہم اس بنیاد پر، میرٹ پر نہیں ہارے تھے، اس بنیاد پر ہارے تھے کہ کچھ نان مسلم کورٹس مثلا پٹنہ ہائی کورٹ اور مدراس ہائی کورٹ میں ہم یہ مقدمہ کوئی اور مقدمہ تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. تو جج اکبر صاحب نے کہا کہ میں عدالت عالیہ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، لہذا مقدمہ خارج. تو بہاولپور کی کونسل کے پاس یہ اختیارات تھا کہ وہ ایگزیمشن دے دیتے کہ ان کے جو نظائر ہیں وہ اس مقدمہ پر اپلائی نہیں ہوں گے. تو جیسے یہ کلیئرنس ملی تو پھر کئی دن آرگومنٹس ہوتے رہے. مولانا انور کاشمیری بھی پیش ہوئے، ان کا بھی ایک بڑی مرکت لا رہا ہے چونکہ اس وقت ٹاپک اور ہے. تو یہ نواب صاحب کا عشق رسول ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنا آپ داؤ پہ لگا دیا، اپنی اسٹیٹ داؤ پہ لگا دی. اس وقت برٹش راج تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. انگریز ریزیڈنٹ نہیں برداشت ہو رہا تھا، وہ بار بار غلط کام کر رہا تھا، تو اس کو انہوں نے سسپینڈ کر کے دربار سے باہر نکال دیا تھا کہ جو میرے ساتھ ہوگی دیکھی جائے گی. یہ ہمارے نبی کا معاملہ ہے جس کے ہم غلام ہیں. دوسرا میں عذرائے تفنن عرض کیے دیتا ہوں کہ نواب صاحب کے گلستان زوجین میں ہر قسم کا پھول مہکتا تھا، اسی لیے وہ کثیر الاولاد بھی تھے. اب میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں وائس چانسلر صاحب کو اپنے تصور میں یہی محسوس کر رہا ہوں. اس لیے میں جناب وائس چانسلر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان کی ادب پروری کی بدولت آج اس فون پر مجھے اپنا معافی و ضمیر بیان کرنے کا موقع ملا اور میں بھی معتبر ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. اس لیے میں بے حد شکر گزار ہوں، اور اس شکر گزاری کے لیے اور اظہار احسان مندی کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ ایک مشکل مرحلہ ثابت ہوا، کیونکہ اردو اور انگلش کی لغت کھنگالنے کے باوجود موضوع الفاظ نہ مل سکے. مہربانی صلہ رحمی بڑی تھی جبکہ احساس کے الفاظ بہت چھوٹے تھے. مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ لغت میں ابھی کچھ حروف تہجی ایجاد ہونا باقی ہیں. بہرحال میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. میری تیسری تصنیف مشرق کا موتی حوروں کا مسکن سپٹمبر 2021 میں شائع ہوئی. اکثر لوگ مجھ سے میری تیسری تصنیف 10-11 سال دیر سے شائع ہونے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. آج اس فورم پر میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کی وجوہات میں شامل سوال کرنے والے ایک صاحب یہ بھی بیٹھے ہیں کہ پہلی کتاب شائع ہونے کے بعد خاندان میں اس کے اچھے برے اثرات و تاثرات، میری صحت کے مسائل جس کی وجہ سے تحقیق کے مراحل میں رکاوٹیں درپیش. اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب لکھنا ایک مشکل مرحلہ ہے، مگر تجربہ ہوا کہ کتاب چھپوانا جان جوکھوں کا کام ہے. اسی کشمکش میں سالوں گزر گئے. پھر ایک قریبی عزیز کے توسط سے نستعلیق مطبوعات پبلشر اینڈ پرنٹر کے جناب حسن محمود سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے اسی جامعہ سے اسلامیات میں پوسٹ گریجویشن کی ہوئی ہے. کئی کتابوں کے رائٹر ہیں، نامور شاعر بھی ہیں.
شریف اور باصول شخصیت ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ میری تیسری اور چوتھی کتاب کے پبلشر ہیں، پانچویں بھی تیاری کے مراحل میں ہے۔ زیادہ تر بیرون ملک سے لوگ ان سے اپنی کتابیں چھپواتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت اور خوبصورت بھی ہیں۔ مشرق کا موتی حوروں کا مسکن 14 مختلف مضامین کا گلدستہ ہے جس کی ادبی خوشبو آپ ضرور محسوس کریں گے۔ میری اس تصنیف کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح سے ہے۔ دماسکس، دمشق، جس کو پرل آف ایسٹ، مشرق کا موتی کہتے ہیں، تو یہ مشرق کا موتی میں نے جو انٹرنیشنلی طور پر یہ شہر مشہور ہے وہاں سے لیا ہے، اس کا اردو ترجمہ مشرق کا موتی ہی بنتا ہے۔ دمشق جو الغتا کے خوبصورت نخلستان میں واقع ہے، دمشق جو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، دمشق جس کی بنیاد 3000 سال قبل مسیح رکھی گئی، دمشق جہاں سے سینکڑوں سال پہلے میرے آبا و اجداد آئے تھے، دمشق جہاں اسلام کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوا، دمشق جہاں دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، دمشق خوبصورت خواتین کا مسکن ہے جو حسن و رعنائی کا نمونہ ہیں، جن کے پاس سے گزرتے ہوئے باد بہاری کا احساس شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ بقول شاعر، خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ کشیدہ قامت نوخیز کلیاں جن کو دیکھ کر موسم بہار کا احساس ہو کر اہل دل اور اہل عشق کی دیوانگی بے قابو ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ مجھ جیسے غریب الوطن فقیر منش کا دیوانہ اور مدوش ہونا کوئی اچنبے کی بات نہ تھی۔ میں تسلم ہوش ربا کی داستانیں بچپن سے ہی پڑھتا آ رہا تھا اور ان کے زیر اثر بھی تھا، لیکن وہ صرف داستانیں تھیں اور ان کی سائروں کا وجود فرضی تھا۔ لیکن یہ زندہ جاوید چلتی پھرتی سارائیں، حسن بے حجاب و بے نقاب، شیشے کی سرائی میں سے نکلتی کھنکھناتی ہوئی شراب کی مانند، نشے میں سہ حادثہ، حسن و رعنائی کا نمونہ، زرکون کی مانند دھمکتی ہوئی رنگت، نشیلی آنکھیں، دلکش نقوش۔ اگر پلیٹ میں رکھے ہوئے ہیرے گرنے کی آواز آئے تو سمجھ لیں کہ یہ پری ذات ہنس رہی ہے۔ رنگ و روپ، حسن و جمال، مسکراہٹ کی شادابی و شگفتگی، تازگی جیسے کھلا ہوا گلاب۔ اگر قسمت ساتھ دے تو کوئی پری جمال مخاطب ہو تو نبض رکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آواز اتنی اثر انگیز جیسے سیر پھونک دیا گیا ہو۔ دراصل حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، اگر وہ انسان ہو تو، اگر وہ بے حس ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ کہنے کو اور بہت کچھ ہے، مگر اس خوف سے کہ آپ لوگ اکتا نہ جائیں، میں اس عنوان کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں۔ حرف آخر کے طور پر تسلیم کرتا ہوں کہ دمشق ایک ایسا شہر ہے جہاں مجھے دوبارہ جانے کی حسرت رہی، جو آج بھی ہے۔ بقول شاعر، قیامت خیز ہے افسانہ پر درد غم میرا، قیامت خیز ہے افسانہ پر درد غم میرا، نہ کھلواؤ زباں میری، نہ اٹھواؤ قلم میرا۔ میری چوتھی کتاب قوم قوس قزح اپریل 2022 میں شائع ہوئی۔ یہ میرے مختلف افریقن ممالک کے اسفار اور سوداگری کی داستان ہے۔ جو لوگ افریقن ممالک سے ایکسپورٹ کا بزنس کرنے میں دلچسپی رکھتے ہوں ان کے لیے یہ ایک رہنما کتاب ہو سکتی ہے۔ قوم قوس قزح جہان حیرت میں سیاحت و سوداگری کے تجربات بیان کرتی ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے۔ بقول شاعر، سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، سامنے منزل تھی اور پیچھے اس کی آواز، رکتا تو سفر جاتا، چلتا تو بچھڑ جاتا۔ میں خانہ بھی اسی کا تھا، محفل بھی اسی کی، اگر پیتا تو ایمان جاتا، نہ پیتا تو صنم جاتا۔ سزا ایسی ملی مجھ کو، زخم ایسے لگے دل پر، چھپاتا تو جگر جاتا، سناتا تو بکھر جاتا۔ میں نے افریقہ میں جو دیکھا، محسوس کیا اور مجھ پر جو گزری، میں نے بلا کم و کاست بیان کر دی۔ یہ کتاب نہ افسانہ ہے، نہ ہی اس میں کوئی فرضی کردار ہے، جبکہ یہ میری زندگی کے رنگین و سنگین تجربات کا مجموعہ ہے۔ افریقہ کے کئی نام ہیں۔ اس سے پہلے میں عرض کروں گا، چلیں،
अफ्रीका के कई नाम हैं। क्रेडल ऑफ मैनकाइंड, झूला, इंसानियत का झूला। द लैंड ऑफ हार्म, हार्म मीन ब्लैक, ब्लैक स्किन। मदर ऑफ मैनकाइंड। साउथ अफ्रीका मुख्तलिफ अक़वाम का मस्कन है, इसलिए मुल्क को रेनबो नेशन कहा जाता है। तो कौम कौसे कज़ा मैंने वहाँ से लिया। ये मैंने अपनी किताब के जो नाम है वो मुनफरिद से होते हैं, तो अक्सर लोग एतराज़ करते हैं, तो इसकी जो वजह तस्मिया है वो मैंने अर्ज़ कर दिया। साउथ अफ्रीका मुख्तलिफ अक़वाम का मस्कन है, इसीलिए इस मुल्क को रेनबो नेशन के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह बोट्सवाना को भी दुनिया जेम ऑफ अफ्रीका के नाम से पुकारती है। बोट्सवाना साउदर्न अफ्रीका का एक मुल्क है, इसका पुराना नाम था बचवाना लैंड, जहाँ मैंने कुछ अरसा गुजारा, और मेरी इस किताब में वहाँ के जो क्राउन प्रिंस थे उनकी मेरी मुलाकात का जिक्र भी है बड़ी तफसील के साथ। दीगर अफ्रीकन ममालिक में कीनिया भी शामिल है, जो हिब्रो ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी एनिमल हॉर्न। हिब्रो को इब्रानी ज़बान भी कहते हैं। तौरात शरीफ इसी ज़बान में नाजिल हुई थी। लसेथो को द किंगडम ऑफ स्काई के नाम से पहचाना जाता है। बस आखिर में बकौल शायर यही अर्ज़ कर सकता हूँ, दीमक ज़दा किताब थी यादों की ज़िंदगी, दीमक ज़दा किताब थी यादों की ज़िंदगी, हर वर्ग खोलने की ख्वाहिश में फट गया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। हमारी आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं चौधरी अमीर मोहम्मद ख़ान, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर। मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप स्टेज तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब इंजीनियर जावेद हसन साहब, डीन, फैकल्टी मेंबर्स, माय कोलीग्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन पहले मुझे एक फ़ोन पे बात हुई तो मुझे 2004 या 5 याद आ गया। फ़ोन पे मुझसे पूछा गया कि आप एक रात बहावलपुर में ठहरे थे। तो मुझे सारा वो, मैं चीचा वतनी में उस वक्त एक जूनियर जुडिशल ऑफिसर था, तो किसी दोस्त के साथ मैं इधर बहावलपुर ठहरा। जब ये मैंने किताब पढ़ी तो डॉक्टर इदरीस अहमद आफ्ताब साहब का नाम पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो किसी दरवेश मंच ने लिखी है। उन्होंने मुझे कहा कि आज आप ठहरे हैं और आपने बहावलपुर हर सूरत आना है। मैंने कहा किधर आना है। खैर उसके बाद मैं सेशन जज प्रमोट हो गया 2011 में, तो मेरी पोस्टिंग पहली थी रही बिहार खान। अच्छा, मैं जब भी गुज़रता था तो मुझे वो बात याद आ जाती थी। मैंने कहा वो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, लेकिन वो पता नहीं मैंने किधर जाना है। खैर कर करा के सारा पंजाब फिरे तो मेरी पोस्टिंग बहावलपुर हो गई। तो ये एक दरवेश मंच है, मैं तो मानता हूँ सच्ची बात है, इनकी बात पूरी हुई। ये किताब मैंने तो FIR की तरह पढ़नी है, मैं जज हूँ, आप लोग तो लिखारी हैं, पोइट हैं, पढ़ते हैं। हम लोगों ने तो हर चीज़ को एवेल्युएट करना होता है कि ये कौन कह रहा है, उसकी एविडेंशरी वैल्यू क्या है, ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है। तो बाई प्रोफेशन, बाई नेचर मैंने इसी तरह पढ़ी। तो सच्ची बात है, मुझे तो एक हसास, ज़िंदा, प्यार करने वाला और मुहब्ब वतन शख्स मिला इस किताब से, जो जहाज़ में एयर होस्टेस को देखता है, बड़े उनके वो सारा उन्हें एवेल्यूएट भी करते हैं, लेकिन आखिर में अपने बच्चे याद आ जाते हैं। तो जब दमिश्क पहुँचे तो सच्ची बात है, इन्होंने उसमें बुक में लिखा है कि इन्होंने सबसे पहले जिस दिन दमिश्क निकले तो देखा PIA का बोर्ड लगा हुआ था।
تو مجھے فیل ہوا کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے جذبات کیا ہوں گے. انہیں اس کا مطلب ہے اپنے ملک کی وہ جو پی آئی اے تھی 70s میں 60s میں، اس کی وہ گلوری، اس کا وہ اپنے ملک کا پیار، تو پی آئی اے ہی انہیں نظر آیا تو انہیں لکھنا پسند کیا. پھر فوری طور پہ وہاں سے لے جاتے ہیں مسجد بنو امیہ میں، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا. ایک پوری اسلامک ہسٹری، بندہ جس نے اسلامک ہسٹری پڑھی ہے وہ اسے یاد آ جاتی ہے، اور جو لکھنے والا ہے اس کی اس ذات سے محبت وہ عیاں ہو جاتی ہے. پھر یہ وہ گلی دکھاتے ہیں، وہ بازار دکھاتے ہیں جہاں سے جو قیدی گزارے گئے، اور حضرت زینب کے روضہ تک لے جاتے ہیں. پھر پوری جو زیارات ہیں وہ ساری دکھائیں انہوں نے. سچی بات ہے، مجھے تو ایسے لگا ہم لوگ کبھی بھی کتاب کے ساتھ، جو ججز ہوتے ہیں بائی پروفیشن، ہم کتاب کے ساتھ نہیں چلتے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں کیا لکھا ہے، پھر اس کے ریورس چلتے ہیں، اچھا اس کے کیا میننگ ہیں، کنوٹ کیا کرتی ہے، اچھا کوما کدھر ہے، کولن کدھر ہے، یہ یوں جاتی ہے وہاں جاتی ہے. لیکن سچی بات ہے یہ بک پڑھتے ہوئے نا، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی میری فلائٹ تھی، سچی بات ہے. اور ساری زیارات کرائی انہوں نے جیسے میں نے خود کی ہوں. پھر ایک دم ہی انہوں نے یو ٹرن لیا اور لبنہ کریم کے پاس پہنچ جاتے ہیں. سچی بات ہے وہ کلچر، وہ ڈماسکس، وہ دجلہ اور وہ ساری چیزیں یہ 70s اور 60s کی ہیں. اور میرے ذہن میں ایک دم یوں آیا کہ یا اللہ، ڈاکٹر صاحب کو یہ دمشق کتنا پسند تھا. ایران بھی گئے، دہلی بھی گئے، اپنا ملک بھی ان کا بڑا پیارا ہے پاکستان، افریقہ بھی گئے. تو مشرق کا موتی انہوں نے، چونکہ پرل آف دی ایسٹ دماسکس ہی ہے، اسے ہی چنا. تو میں نے کہا یا اللہ پاک میرے وطن کو کبھی بھی آج کا دماسکس نہ بنانا. بہت پیاری کتاب ہے. جو ابھی آپ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، چلتے چلتے ڈاکٹر ادریس صاحب نے اس ہماری سوسائٹی کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ بالکل نہیں کیا. اگر آپ پڑھیں تو جو خالدہ کی کہانی ہے، ایک جو ناخلف بیٹا ہے اس کی کہانی ہے، اور یہ جو سارا ایک معاشرہ انہوں نے، اس میں یہ سفر نامہ بھی ہے، یہ ہسٹری بھی ہے، اور یہ وہ ساری چیزیں بیان کرتی ہے جسے عام آدمی تو نہیں لکھ سکتا. تو میری دریافت میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اب دوستی پکی رہے گی، اور یہ فقیر منش ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. میری ان کے لیے بہت دعا ہے، اور ہمارے مہمان خصوصی ہمارے بزرگ، ان کے لیے صحت اور ان کی زندگی کے لیے بہت دعائیں ہیں. میں ہر روز ان سے جب بھی ملتا ہوں 2-4 باتیں سیکھ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ڈونٹ لیو یور فنگر پرنٹس، لیو یور فٹ پرنٹس. تو بچوں کے لیے، سب کے لیے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اپنے ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر. ہماری آج کی یہ تقریب گزار ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ربینہ بھٹی صاحبہ کے، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس تقریب کو رونق بخشی. ڈاکٹر صاحبہ ادب دوست اور ادب شناس شخصیت ہیں. میں درخواست کروں گی کہ آپ محترم وائس چانسلر صاحب کے بہاف تشریف لائیں اور اختتامی کلمات سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام انجینئر جاوید حسن، ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب، چودھری امیر محمد خان، محمد شاہد حسین،
and some other guests here, Sayyid Sultan Saab, Shazia Naseeb Somro, Qudratullah Shehzad, Dr. Shehzad Naeem, and I'm also saying very important personalities here, Nasir Ahmed Nasir Sahab, Riaz Ahmed Bhatti Sahab, and many other dignitaries. First of all, many thanks for joining us, and many congratulations to Dr. Rana Shehzad Sahab and Dr. Ismat Durrani Sahiba for organizing this wonderful event, very graceful event. Well, I would say کہ آج کی جو ایک باوقار تقریب ہے اس کے دو بہت ہی خوبصورت حصے جو ہیں میں نے آبزرو کیے. اس میں پہلا حصہ جس میں کہ انجینئر جاوید حسن صاحب نے اپنی یادیں، اپنی باتیں جو ہیں وہ ہم سے شیئر کیں، اور دوسرے حصے میں دو بہت ہی خوبصورت کتابیں جناب ادریس احمد آفتاب صاحب کی طرف سے، بہت سے مقررین نے ان کا انالیسس بھی دیا، انہوں نے خود بھی اپنے تجربات شیئر کیے. سو میں کہوں گی کہ ہم لوگ بہت میں اس وقت اپنے آپ کو بہت پریویلیجڈ کنسیڈر کر رہی ہوں. ہم لکی، اینڈ آئی تھنک وی آل آر لکی کہ ہم یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جس جامعہ میں ہم ہیں ان کو بنانے میں انجینئر جاوید حسن صاحب ان کا کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ ڈرنک اسٹیڈیم ہے، یہاں پہ مسجد ہے، اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں لاہور میں، لمس میں اور ڈفرینٹ اور جگہوں پہ جنہوں نے ان سب چیزوں کی بنیاد رکھی، آرکیٹیکچر بنایا. اور ان اداروں میں جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو یہ ویژن تھا یہاں پہ. سب سے پہلے تو یہ لکی رہے ہیں خود انجینئر جاوید حسن صاحب کہ وہ وٹنس ہیں ان سب یادوں کے جو انہوں نے ہم سے شیئر کی. تحریک پاکستان کے قائدین تھے، اور اس کے بعد قائد اعظم جس میں شامل ہیں ان کے رفقا کار شامل ہیں، اور محسن پاکستان نواب سر صادق محمد خان صاحب، ان کے ساتھ ان کو وقت گزارنے کا اور جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا پاکستان کے لیے وہ سب میں ان کے ساتھ ساتھی رہے اور ان کا پارٹ بنے. سو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لکی ہیں. آپ کو اس وقت دو ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں. ایک آپ کو ہیومن بک جو ہے جنہوں نے اپنے باتیں اور اپنی یادیں شیئر کی، وہ اپنی کتاب میں نہیں لیکن ہمسیلف وہ ایک انسانی کتاب ہیں جنہوں نے اپنی جو تجربات تھے وہ شیئر کی. سو کسی بھی قوم کی جو شناخت ہے وہ اس کا قومی ورثہ ہوتا ہے، اس کا کلچر ہے، وہ اس کا ہیریٹیج ہے. اس کو پریزرو کرنے کے لیے دو فارمز ہیں، ٹینجیبل فارمز ہیں اور انٹینجیبل فارمز ہیں. تو ہم ٹینجیبل فارمز میں دیکھیں تو ان کا کنٹریبیوشن انجینئر جاوید حسن صاحب کا ہمیں بہت پرومیننٹ نظر آتا ہے. اگر ہم انٹینجیبل کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمیں لیونگ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کرنا اور ان کو آگے ڈسیمینیٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ہمارے کلچر کے بہت سارے پارٹ ہیں اور ہمارے کلچر کی بہت ورائٹیز ہیں. پورے پاکستان میں اگر ہم خیبر سے لے کے کراچی تک جائیں، کوئٹہ، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، تو بہت ہی خوبصورتی اور ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. تو انہوں نے ان پہ آپ سے باتیں اور یادیں شیئر کی. تو میں اس میں اپنا یہ انپٹ دوں گی کہ انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے اگر اسپیسیفک ریفرنس سے بات کی تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اب معدوم ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب یہ بہاولپور میں تھے تو انہوں نے سرٹن جو ایکسپیرینسز کیے تو وہ چیزیں اب ایگزسٹ نہیں رکھتی. تو اس میں بحیثیت ایک ٹیچر جو ہے، ایکیڈیمیشین، وہ میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو پریزرو کرنا ہے، ان سب کو کنزرو کرنا ہے اور پھر ان کو ڈسپلے کرنا ہے اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے.
لائک بہت سارے کلچر یہاں پہ تھے. انہوں نے کہا کہ بہاولپور برج نہیں تھا, تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ بہاولپور کے ڈفرینٹ گیٹس ہیں. بہاولپور کی اور بہت ساری ٹریڈیشنل یا ساؤتھ پنجاب کی ٹریڈیشنل چیزیں ایسی ہیں. یہاں پہ سائیکل رکشا ہوتا تھا, یا وہ ایک ٹانگے کی بات کی کہ جس پہ نواب صاحب یہ سب جایا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں تو یہ سب چیزیں اب ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں. تو ہم نے ان کو پریزرو کرنا ہے, ان سب یادوں کو, ان سب میموریز کو, اور فردر ان کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے ٹینجیبل فارمز میں اینڈ بوتھ انٹینجیبل فارمز. لائک میں اگر اپنے بچپن میں دیکھتی ہوں تو میرا بچپن میں نے جس طرح بہاولپور کو دیکھا, تو میری جو اپنی میرے چلڈرن ہیں انہوں نے بہاولپور کو اس فارم میں نہیں دیکھا. تو اسی طرح جب میرے آنے والے بچے ہوں گے, ان کے بچوں کے بچے ہوں گے, تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں گی. تو ہم لوگ آج کی تقریب جو ہے وہ اس مقصد کو لے کے آگے چل رہی ہے کہ ہم نے ان میموریز کو پریزرو کرنا ہے, ہم نے ان کو فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دینا. تو اس کے لیے پریزرو کرنے کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, ڈفرینٹ آرکائیو سینٹرز ہیں, ڈفرینٹ لائبریریز ہیں, اور یہاں پہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں بہت بڑا فورم ہے. تو اس کے بعد میں بات کروں گی ڈاکٹر ادریس آفتاب صاحب کی. ان کی 2 کتابیں بہت خوبصورت, بہت ہی دلکش عنوانات کے ساتھ جو ہیں وہ انہوں نے پیش کی, اور ان میں ان کے سفر نامے شامل ہیں. ان میں انہوں نے بہت ساری میموریز شیئر کی ہیں, وہ بہت ہی ویلیوبل ہیں. وہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے, ان کے لیے جو کہ ہسٹوریکل انہوں نے اس میں پرسپیکٹو بھی دیے ہیں, اپنے آبزرویشنز, ان کے جو مشاہدات تھے, ان کے تجربات تھے, ان کو بیان کیا اور بڑے ہی لطیف انداز میں بیان کیا. میری کوتاہی یا کہہ دیں کہ مجھے کوئی اپرچونٹی نہیں مل سکی کہ میں ان کتابوں کو اسٹڈی کر سکوں. وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, تو کچھ اس طرح اس میں ہم پھنسے. لیکن اب مجھے بہت ہی خواہش ہو رہی ہے کہ میں آپ سے یہ کتابیں لوں گی اور پڑھوں گی. تو میں اس میں یہ بات شیئر کروں گی کہ کتابیں لکھنا جو ہے اب یہ کلچر جو ہے اب آپ کو بہت کم نظر آتا ہے. کتاب اگر دیکھیں تو خدا جو ہے وہ اپنے بندوں سے کس طرح بات کرتا ہے, God talks to us through books. تو کتابیں لکھنا جو ہے یہ بہت ہی عظیم کہنا چاہیے, پروفیشن کہنا چاہیے, یا اس کو کوئی بھی نام دینا چاہیے. کتابوں میں ایز سچ اس میں ایک ایسی ہے کہ ہم اگر ایک کتاب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم 100 ایکسپیرینسز کرتے ہیں, ہم 1000 ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور وہ ایکسپیرینسز ہمیں دیتا ہے مصنف. تو اس میں اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر یہ کلچر معدوم ہوا ہے تو یہ ہم اسٹوڈنٹس کو اور ڈفرینٹ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کتابوں کے لکھنے کی طرف بھی ہمیں رجحان کو پروموٹ کرنا ہے. ہم لوگ اگر میں دیکھوں تو ہم اگر مارکیٹ میں ابھی بھی میں جاؤں اگر بک شاپ پہ, تو آپ کو بہت ساری بکس جو ہیں وہ انڈین آتھرس کی نظر آئیں گی یا فورن آتھرس کی نظر آئیں گی. تو یہاں پہ یہ بہت ہی میرے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے بکس لکھی ہیں, اور اس طرح اسلامیہ یونیورسٹی کا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, انسان کو اشرف المخلوقات کی اس بنیاد پہ کہا گیا ہے کیونکہ بہت ساری مخلوقات ہیں جو کہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. کریٹیوٹی جو ہے وہ سب میں کا جو ہے وہ ایکول ہے. اس میں بایولوجیکل کریٹیوٹی کی بات کریں اگر یا پری پروڈکشن کی بات کریں تو وہ سبھی کرتے ہیں, وہ چاہے انسان ہیں, چاہے وہ جانور ہیں, چاہے وہ انسیکٹس ہیں, وہ سبھی کرتے ہیں. لیکن انٹلیکچوئل کریشن یہ صرف انسان کرتا ہے. کتاب لکھنے کا اعزاز جو ہے وہ صرف انسان کو جو ہے یہ شرف یا اعزاز حاصل ہوا. تو ہم اس بنیاد پہ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں, ورنہ ریپروڈکشن اور کریٹیوٹی تو بہت ساری اور مخلوقات بھی کر رہی ہیں.
سو یہ میں اس میں آپ کو بہت زیادہ آئی تھنک خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ادریس احمد آفتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ وائس چانسلر صاحب کو یہاں محسوس کر رہے ہیں, ہم سب بھی یہاں ان کو محسوس کر رہے ہیں. وہ انفیکٹ ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں. ان کے علم دوستی, ان کی ادب دوستی, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم و ادب اور کلچر کو پروموٹ کرنا, ان کو پروان چڑھانا, یہ ان کا ویژن ہے. اور ہم سب ان کے ٹیم ممبر ہیں اور ہماری یوتھ اس میں شامل ہے. اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری یونیورسٹی میں نیشنل کلچر آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج سینٹر یہاں پہ شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, جس میں کہ پاکستان میوزیم بھی شامل ہے اور پاکستان گیلری بھی شامل ہے. اور اس میں ہم پورے پاکستان کی ایون اینشنٹ سویلائزیشنز جو ہیں ان کو پریزرو کریں گے, ان کو ڈسپلے کریں گے. اور پرپز اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہماری یوتھ ہے ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان میں حب الوطنی کے جذبے پیدا کیے جائیں. دیکھیں بات تو بہت تلخ ہے لیکن بات حقیقت ہے کہ ہماری پاکستان میں یا ڈفرینٹ لیول پہ جب کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو ہم کبھی ہم پنجابی بن جاتے ہیں, کبھی ہم سندھی بن جاتے ہیں, کبھی ہم بلوچی بن جاتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیت کو پروموٹ کرنا ہے. تو جو پروجیکٹس اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹریوٹزم کو پروموٹ کریں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو انکریج کریں, اور جو ان کے فور فادرز نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دیں یا اب تک دے رہے ہیں تو ان کو یہ پیغام پہنچایا جائے, کیونکہ ہمارے مستقبل کے امین جو ہیں وہ ہماری یہ ینگ جنریشنز ہیں. سو اسی طرح وائس چانسلر صاحب کا بھی یہ ویژن ہے, اور میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک میکر اسپیسز ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ اسپیسز ہم کریٹ کرتے رہتے ہیں, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. Is that clapping the sign of for me for closing the speech or carrying on? I could understand. But maker spaces like یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں تو ہوتی رہتی ہے, لیکن ادب کی اور سوشل سائنسز کی دنیا میں میکر اسپیسز از ویری امپورٹنٹ, اور میں اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. اور ہماری اس یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم میکر اسپیسز بنا سکتے ہیں, جہاں پہ ہم ان جیسے جو دانشور ہیں ہم ان کو بلا سکتے ہیں جو کہ آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کر سکیں. جیسے کہ میں نے بات کی کہ اب بہت عرصہ ہوا کوئی اچھی کتاب پڑھے ہوئے, بہت اچھا ہوا کوئی اچھی غزل سنے ہوئے, یا ایک اچھی غزل پڑھتے ہوئے, یا میوزک کی فارم میں اس کو سنتے ہوئے, یا کوئی اچھی فلم دیکھتے ہوئے. وہ کچھ ایسا ہوا کہ سرٹن کچھ پولیٹیکل کچھ ایشوز تھے, یا کچھ ایسے ہمارے پاس پیریڈز آئے جب کہ ان سب کریٹیوٹی کے بعد, جب فراز اور فیض کے بعد اور مہدی حسن اور نور جہان کے بعد ہمیں یہ ایسی کوئی اچھی آواز جو ہے وہ شامل ہمیں نہیں سننے کو ملی. تو اب ہم اس لیے ان کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی اس آرٹ پہ اور موسیقی پہ اور ان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ جو کہ اپنی ویلیوز کو لے کے آگے چڑھے, جب ہم نے اس پہ توجہ دینا چھوڑی تو ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ پڑوسی ملک کے کلچر اور آرٹ اینڈ فلمز کی طرف, اور جو جس کو کہ اور دوسرے کنٹریز کے جو ویسٹرن ہیں یا ہالی ووڈ کی طرف سوئچ کر گئی. تو اس میں ہماری بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ رسپانسبلٹی بنتی کہ جو لوگ اس فیلڈ سے منسلک ہیں وہ اس کو پروموٹ کریں. اور یہاں پہ گھوٹفی ہال ہے اور بہت سارے آڈیٹوریم میں, ہر فیکلٹی لیول پہ آڈیٹوریمز ہیں, لائبریریز ہو سکتی ہیں, ڈفرینٹ اور اسپیسز ہو سکتے ہیں, اسٹوڈیوز ہیں. ڈاکٹر رانا شہزاد صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان پہ. ہم ان دانشوروں کو, ان جو ادیب ہیں اور بہت سے لوگوں کو بلا کے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی انٹریکشن کرانے کے بعد, اور آپ کو بہت پازیٹیو اس پہ ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا. آپ کو تخلیقات جو ہیں وہ ملیں گی, آپ کو بکس
کریٹ ہوتے ہوئے ملیں گی. آپ اچھی موسیقی سن سکیں گے, اچھی غزل پڑھ سکیں گے, اچھی فلمز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گی. اس میں یہ ہمارے وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب سے ممکن نہیں تجھے فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ ڈونٹ بی اونلی بی ریڈر. Try to read yourself. Tell your stories yourself. Tell about your tradition yourself. If you won't, others will tell about you. اور وہ جب آپ کے بارے میں لکھیں گے تو وہ نہیں لکھیں گے, وہ آپ کو دہشت گرد لکھیں گے. جناح کو جن کو ہم قائد اعظم کہا کرتے تھے, ان کو ایک obsessed tiny man کہا گیا. تو یہ وہ کس نے کہا؟ یہ اغیار نے کہا. لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں, ہم ان کو قائد اعظم کہتے ہیں. So don't let your memories fade away. Don't let your culture and tradition to move into other hands, and don't let them portray your image. So thank you so much indeed. بہت شکریہ میڈم. محترم حاضرین, اب تقریب کا تقریباً آخری مرحلہ یعنی رونمائی کا وقت آن پہنچا ہے. اصولی طور پر روح و روان محترم جاوید حسن صاحب کی دست مبارک سے انجام پانی چاہیے تھی, لیکن ان کی پیرانہ سالی کے باعث ہم ان کو زحمت دینا مناسب نہیں سمجھتے اور دعا کے درخواست گزار ہیں. لہٰذا میں درخواست کروں گی ڈاکٹر روبینہ بھٹی سے کہ وہ تشریف لائیں. چودھری امیر محمد خان, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور, پلیز سر آپ بھی تشریف لائیں. اور ہمارے آج کے مہمان اعزاز محمد شاہد حسین, سینئر ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ, آپ بھی تشریف لائیے. مصنف ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب اور پروفیسر ڈاکٹر شہزاد رانا صاحب. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مبارک ہو. اگر آپ کی اجازت تو میں اپنی آنے والی کتابیں اناؤنس کروں. جی ضرور سر. جو کتاب اس وقت میرے زیر تصنیف ہے وہ ہے فرشتے کی FIR پارٹ 2, جیسا کہ میں نے پارٹ 1 میں وعدہ کیا تھا. اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے افسروں میں انسان اور انسانوں میں افسر. اس کی پنچ لائن ہے چھوٹے موٹے فرعونوں میں موازنہ. اس کے بعد ایک ناول ہے فراڈیے اور فسادیے کے نام سے. سر فراڈیے اور فسادیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ حسینائیں. جی آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کی موجودگی میں ہی, معزز مہمانان کی موجودگی میں ہمارے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا, جن دوستوں نے تزیے پیش کیے اور جو ہماری مہمان شخصیات تھی, ان کو یاد کر شیلڈ پیش کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ طالب علم سوسائٹی کے خاص ممبر ہیں محمد علی آ جائیں. اور میں ملتمس ہوں ڈاکٹر ملک امراض صاحب سے, سر پلیز تشریف لائیے گا. ڈاکٹر ممتاز ملک امراض صاحب تشریف لائیے گا. آپ بچوں میں شیر سے سیکھ لیجیے گا. سر یہاں آئیے پلیز.
محمد علی آئیں گے اور کلیبس میں اپنی محمد عثمان، ان کا تعلق بھی لٹریری سوسائٹی سے ہے. اختر علی صاحب بیٹھے، اختر علی آفس کا ہے ایم ڈی طاہر صاحب، یہ ہماری میڈیا سوسائٹی کے بھی ممبر ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں یہ، اور بہت اچھے رائٹر ہیں جی. ایم ڈی طاہر، اپنی شیٹ وصول کیجیے گا. ڈاکٹر ممتاز صاحب تشریف رکھیے گا. پروفیسر ڈاکٹر عمران حبیب صاحب، سر آپ تشریف لائیے گا پلیز. اسامہ شہزاد، سینئر انجینئر، ڈائریکٹریٹ آف کمیونٹی براڈ کاسٹ، ریڈیو ٹی وی اینڈ فلم. قیصر فاروق، سینئر پروڈیوسر، ڈائریکٹریٹ آف کمیونٹی براڈ کاسٹ، ریڈیو ٹی وی اینڈ فلم، آئی یو ٹی. ڈاکٹر ممتاز ملک ہجرا صاحب، سر آپ تشریف لائیے گا. سر آپ نے شیلڈ دینی ہے پہلے. ڈاکٹر صاحب آپ نے شیلڈ دینی، آپ سر اپنی شیلڈ وصول فرمائیے گا. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. سر آپ تشریف رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب جی سر، میں ملتمس ہوں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جناب چودھری امیر محمد خان صاحب سے، سر آپ تشریف لائیے گا. پروفیسر شازیہ سومرو میڈم، آپ تشریف لائیے گا، جگہ دیجیے گا. نام میں اگر غلطی ہو جائے ہم ٹھیک کر دیں گے بعد میں. سعید احمد سلطان صاحب سے تشریف لائیے گا پلیز. تھینک یو سر. آئیے سر. صحیح سر. پروفیسر قدرت اللہ شہزاد صاحب تشریف لائیے. ہمارے ساتھ فری لانسر چوٹائی صاحب بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ کوریج کر رہے ہیں جی. چیر صاحب تشریف رکھیے گا پلیز. جناب چودھری شاہد حسین صاحب آپ تشریف لائیے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس میں اور ہمارے جو مہمانان ہیں ان میں شیر تقسیم فرمائیے گا. یہ شیلڈ جاتی ہے جی ڈاکٹر آصف ندیم صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. محترم جاوید خان بلوچ صاحب، ان کا تعاون ہمارے ساتھ بڑا رہا جی، رات دن انہوں نے ہمیں رہنمائی فرمائی تھی. جاوید خان صاحب آپ کا شکریہ. سر پلیز سر سامنے سر. ڈاکٹر سجاد نعیم صاحب سر ہمارے دوست ہیں، شعبہ اردو سے پروفیسر ہیں. سر پلیز سر سامنے سر.
میں اب ملتمس ہوں جناب جاوید حسن صاحب سے کہ آپ اپنی نشست پہ ادھر ہی ٹھہر جائیے گا تو شیلڈ ادا کیجیے گا. ہمارے استاد بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بھٹی صاحبہ, آپ شیلڈ وصول کیجیے گا. مائک کو نیچے کروں. پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بھٹی صاحبہ, ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز. چودھری امیر محمد خان صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج, آپ ہمارے مہمان اعزاز مہمان خصوصی رہے اور بہت شاندار گفتگو کی. آپ جاوید حسن صاحب کے دست مبارک سے اپنی شیلڈ وصول کیجیے گا. اور یہی میں چاہوں گا کہ جناب جاوید حسن صاحب کی شیلڈ, یادگاری شیلڈ بھی چودھری امیر محمد خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انہیں پیش کریں گے. سیشنز جی. سر وائس چانسلر صاحب کی شیلڈ میڈم روبینہ بھٹی وصول کریں گے. سر ڈاکٹر اسمت دورانی میرے ساتھ کو ہوسٹ بھی رہی اور ہمارا لٹریری سوسائٹی کی ایڈوائزر بھی ہیں, اور آپ چیئر پرسن بھی ہیں ڈپارٹمنٹ آف پرشین کی. بہت اچھی, خود بھی بہت اچھی لکھا رہی ہے. آپ اپنی شیلڈ وصول کیجیے گا. میں ڈاکٹر شہزاد اپنی شیلڈ وصول کرنے جا رہا ہوں. سر تھوڑا سا تو تھینک یو. محمد اختر علی ہمارے ایڈمن آفیسر ہیں, جو امور کے سلسلے میں یہ ارینجمنٹس کر رہے تھے, اور جو ریفریشمنٹ ہے اس کے انتظامات یہ کر رہے ہیں. تو اپنی شیلڈ وصول کریں گے آپ جناب چودھری امیر علی خان صاحب سے, امیر محمد خان صاحب سے, سوری سر پلیز. سر درمیان میں سر تھوڑا سا پلیز. سر پلیز سر. یس تھینک یو سر. ایڈیشنل رجسٹرار شاہد حسن صاحب بھی آئیں گے سر, آپ انہیں بھی شیلڈ عطا فرمائیں گے. مہمان خصوصی رہے ہیں ہمارے سر, آپ تشریف لائے. ایڈیشنل رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بینچ بہاولپور, سینئر بلکہ سینئر ایڈیشنل رجسٹرار. سر آپ کی آمد کا شکریہ. کیا سر؟ ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب صاحب, میری خواہش ہوگی کہ رو عمران حبیب صاحب اور جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج
चौधरी अमीर मोहम्मद खान साहब, आप मिलकर अता कीजिए डॉक्टर इदरीस अहमद आफ्ताब को शील्ड। हमारे साथ अमार मलिक का ताउन भी रहा, हमारे साथ यासिर भी रहे, नई बलोच भी रहे। जितने स्टूडेंट्स हैं इनके लिए हम सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं। अगली एक तकरीब में इन्हें खुसूसी तौर पर सर्टिफिकेट्स देंगे और जितने हमारे जो मीडिया से दोस्त हैं उनको भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़, बल्कि जो हमारा पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है उनका ताउन अगर हमारे साथ शामिल ना होता तो हम बहुत सारे नामुमकिनात को मुमकिन ना कर सकते। लशारी साहब आपने तशरीफ लाए, बड़ी शुक्रिया। अब एक ग्रुप फोटो होगा, जितने नौजवान हमारे साथ थे वो भी तशरीफ ले आए, फैकल्टी भी आ जाए, और मैं मुल्तमिस हूँ हमारे आज के जो मेहमान हैं कि सर आप तशरीफ ले आइए, हम एक ग्रुप फोटो चाहते हैं आपके साथ। अली